آج الیکشن کمیشن پاکستان نے دعوت دی ہوئی تھی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو نوٹس کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے کل ایشو کیا تھا NA-18 وہاں پہ جو الیکشن ہو رہا ہے انہوں نے جو الیکشن کا کوئی ضابطہ اخلاق ہے اس کے اوپر کوئی وائلیشن کی ہے جس کی وجہ سے ان کو بلایا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے ہمارے جو اسٹیٹ منسٹر ہیں فار انٹیریئر طلعت چوہدری صاحب کو بھی جو جرمانہ ہوا 50,000 جو انہوں نے دے دیا. وہاں پہ NA-185 DG خان کے اندر ایک الیکشن ہو رہا ہے ضمنی وہاں پہ جو دو ہمارے ممبر آف دا کیبنٹ جس میں حذیفہ رحمان صاحب اور وفاقی وزیر اویس لغاری صاحب انہوں نے بھی کچھ خلاف ورزیاں کی ہیں لیکن ان کو بھی نوٹسز جاری ہوئے ان کو بلایا الیکشن کمیشن نے. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں بخاری صاحب سید علی بخاری صاحب آج انہوں نے ریپرزینٹ کیا جو ہے سہیل افریدی صاحب کو الیکشن کمیشن کے سامنے. واقعہ بتائیے گا ہوا کیا مطلب آپ کے ساتھ خاص محبت الیکشن کمیشن پاکستان کو؟ بالکل جی ہمارے ساتھ تو خاص محبت ہے ہم تو پچھلے 3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور محبت ہمارے ساتھ ہے. خاور بھائی ان کی اور افیئر کہیں اور ہے کیونکہ ابھی تک کنٹینیو ڈیوریشن چل رہا ہے جنوری سے بعد سے ابھی تک چیف صاحب چلتے جا رہے ہیں امینڈمنٹ کے اندر وہ بینیفیشری ہیں. یہ نوٹس اب ریسیو ہوا مجھے صبح CM KP صاحب کی کال آئی کہ مجھے تو نوٹس اس طرح آیا الیکشن کے حوالے سے اور میں نے اس کے اندر ایک ایز یوزول جیسے ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے میمو آف اپیئرنس چاہ کے دیا اور بتایا وہاں پر کہ یار آپ کے جو DRO آفس ہے جو آپ کا DMO آفس ہے ہری پور وہاں سے بھی ہمیں نوٹس آیا ہوا اور انہوں نے ہمیں 22 تاریخ کے لیے 11 بجے ہری پور میں اسی سیکشن کے جس میں آپ نے بلایا ہمیں اسی جو آپ نے ایک سو کالڈ الیجڈ کیا ہوا ایلیگیشن ہے اس کے ہمارے اوپر اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تلبیت کی ہوئی ہے آپ نے بھی بلا لیا ہے. مطلب کانسٹیٹیوشن بھی کوئی فالو ہوگا لا بھی کوئی فالو ہوگا یا جس کا جو دل کرے گا آپ کر لیں گے اس کے اندر بلا لیں گے کہ اگر آپ نے ٹھیک ہے نا آپ نے اس کے تحت اگر بلا لیا نہیں کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو فالو کرنا نا آپ جبر جبٹی میں تو نہیں لے کر آ سکتے آرٹیکل 13 12 ان کو بھی لے کے جائیں گے اور آن دا ادر سائڈ آپ ون سائڈڈ کاروائیاں کرنی شروع کر دیں گے کہ آپ مجھے کہیں گے تم آ گئے تمہاری اسپیچز آ گئی یار ادھر باقی بھی تو جا رہے ہیں نا اگر آپ اور میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ جو اسپیچ آپ نے کہہ دی ہے جس جگہ کا آپ نے ایلیگیشن ایک ہم پہ لگایا ہوا ہے وہ اسپیچ آپ نے خود اپنے نوٹس میں لکھی ہوئی ہے کہ تحصیل حویلیاں میں ہوئی ہے وچ از اے پارٹ آف ایبٹ آباد جو کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے میں نے کہا اگر یہی کر دیا تو بالکل ایک سائڈ پہ اگر ایبٹ آباد آتا ہے ہری پور کے تو دوسری سائڈ پہ جو ہے آپ کا پنجاب آتا ہے اٹک سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کی تحصیل حسن افضال آتی ہے جہاں پر برن ہاسپٹل کا اربوں روپے کا بجٹ مریم بی بی نے بھی دیا ہے اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ پچھلے 15 دن سے رہی ہری پور میں رہے ہیں. میں نے کہا جی سب کو بلا لیتے پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یار لیفٹ اب اس کی بات یہ نہیں ہے. بھائی صاحب جو حسن بات کر رہے ہیں وہ اسپیچ ہم نے اخبارات کے اندر دیکھی بالکل دھمکی نہیں لگائی اس کو کوئی دھمکی سمجھے یا بنا دے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے لیکن فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا از اے پارٹ آف کانسٹیٹیوشن. آپ کا میرا ہر بندے کا رائٹ ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فیئر نہیں کرو گے ٹرانسپیرنٹ نہیں کرو گے تو الیکشن کمیشن دیکھے گا یو ول ہیو دی یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. علی بھائی دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ اس ٹائم چیف منسٹر جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے آپ اپنی بارے میں جو مرضی دیجیے جی آپ ڈفرنس آف اوپینین رکھتے ہیں 100 دفعہ رکھیں لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک کامن آبجیکٹ ہے جس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ خاور بھائی الیکشن ہونا. دیٹس اٹ. اگر کوئی بندہ فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرتا دیکھیں ہم نے تو الیکشن لڑے نا ہم نے تو بھگتے ہمیں تو پتا ہے تو آپ اگر کہتے ہیں کہ یار تمہارے خلاف ہم کوئی ایکشن لیں گے تو کیا گناہ عظیم ہے لیکن اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. بخاری صاحب دیکھیں کامن سینس کی بات جو قانون ہم نے تھوڑا بہت دیکھا ہے پڑھا ہے کہ اس دن جو تمام اختیارات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو چیف اس سے پہلے وہی عرض کر رہا ہوں تو چیف منسٹر نے اگر شکایت لگانی ہے کہ جی آپ جن لوگوں کو آپ نے یہاں پہ DROs لگایا انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے تو ان کے خلاف براہ راست ایکشن تو چیف منسٹر نہیں لے سکتا. کمپلین سیل میں جانا پڑے گا سر وہی ایسے نہیں ہے. دیکھیں میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے یار اس نے کیا غلط بات کر دی. اگر وہ کہتا ہے کہ آپ بےایمانی کرو گے آپ اپنے بارے میں تو خالی نہیں کہا اس نے تو جنرل بات کی کہ جی اگر آپ بےایمانی کریں گے آپ فیئر فری اینڈ چلے آپ کی رائے سامنے آ گئی. چودھری غلام صاحب اگر سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب دھاندلی کروانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس سے بڑی اسپیچز میں لگاؤں گا USB چلے وہ اب ضرور دے دیجیے گا الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے گا میں دیں گے. چودھری غلام حسین صاحب ایک اور اہم جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے پاکستان تحریک انصاف کو بخاری صاحب کی رائے بھی جانیں گے اس ایشو کے اوپر. خبر یہ آ رہی ہے کہ جو تحریک نئی شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف اب اس کی سربراہی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دینے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. نہیں مجھے نہیں پتا کہ فضل الرحمان صاحب نے لیڈ کرنا ہے یا کس نے کرنا ہے. خود ہی آپ کو اپنی لڑائی لڑنی پڑتی ہے. مانگے تانگے کی سواریوں سے کام نہیں چلتا.
جو اس میں لڑائی میں ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اگر مولانا لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں. اور میں اس طرح کے بےہودہ الزامات کہ جی انہوں نے خود ایک بندہ دے دیا تھا یہ وہ تھا, وہ اس طرح نہیں کریں گے. یا انہوں نے جب ساتھ دیا تھا 26ویں ترمیم میں تو کھل کے دیا تھا, اب نہیں دیا تو نہیں دیا. آپ کی رائے علی بخاری صاحب؟ ایسی کوئی چیز ڈسکشن میں نہیں ہے. دیکھیں جب خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر فار دا سینٹ اینڈ ایز ویل ایز دی نیشنل اسمبلی کہا تو میں میسج لے کر آیا تھا, تو ہم نے بتایا جی کہ محمود اچکزئی صاحب کا نام اور راج ناصر صاحب کا نام آیا. لیکن ایسی کوئی چیز بھی ابھی تک کسی ہمارے فورم پہ, جو پارٹی کا ٹاپ ہائیسٹ فورم ہے نا وہ دس از کور کمیٹی, وہاں پر ڈسکشن میں نہیں آیا. ایون این ادر وائز سی ایم یا آپ راجہ سلمان رائے صاحب میرے ساتھ ہم ڈیلی بات کرتے ہیں, روز کسی نہ کسی ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. ایسی چیز ڈسکشن میں ابھی تک میرے سامنے کم سے کم نہیں آئی. سو یہ چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کی تحریک چلتی ہے تو وہ اگر جوائنٹ ہوتی ہے تو اس میں کسی نہ کسی کو سربراہی دینی پڑتی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پی ڈی ایم نے جب ہمارے خلاف کی تھی, گو کہ ہم نے نہ رستے بند کیے, نہ واٹر کیننز ہوئی, نہ پرچے ہوئے کسی پہ, نہ کسی کے سامنے کنٹینر رکھے گئے. مریم بی بی لاہور سے چلی اسلام آباد آئیں, بلاول کراچی سے چلے اسلام آباد آئے. ان کو لیڈ کس نے کیا اس ٹائم؟ ان کو لیڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے. تو پی ڈی ایم اگر وہ چل سکتے ہیں تو جب سانجی پارٹیاں چلتی ہیں, کولیشنز ہوتی ہیں, تو اس میں کسی نہ کسی کو تو اس کو ڈیل لیڈ کرنا پڑتا ہے. تحریک جو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تحفظ آئین پاکستان والے کہ یہ جو 2 ججز جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں اس میں, جیسے منصور علی شاہ اور جیسے اطہر مرلا صاحب. کرنا چاہیں تو کر لیں, ویسے بھی ان پر قدغن ہے کچھ عرصہ تو وہ نہیں آ سکتے. کتنا عرصہ ہوتی ہے؟ میں 2 سال ہوتی ہے. علی بھائی کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. لیکن مین بات یہ ہے کہ مولانا اپنی پچ پہ کھیلتے ہیں, مولانا کسی کی پچ پر نہیں آتے. اور مولانا جو ہے وہ ان سے زیادہ زیرک سیاستدان کوئی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. محمود خان ہو جائیں یا پوری تحریک انصاف ہو جائے, مولانا کے ناخنوں میں نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ مولانا کی جو جماعت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایشو ٹو ایشو اتحاد کریں گے, ہم کسی کے ساتھ یعنی اپوزیشن الائنس میں نہیں جائیں گے. بہرحال مولانا اگر اپنی کوئی تحریک چلانا چاہیں گے تو اس میں پی ٹی آئی شامل ہونا چاہے تو ہو جائے. سید علی بخاری صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ.